سامعین، آج چند پاکستان کے مشہور ستاروں کا ذکر رہے گا جو ایک عرصہ تک سکرین پر اپنی جگہ بنا کر دلوں میں راج کرتے رہے، مگر اپنے آخری دنوں میں ملک سے دور تھے۔ ایک دور تھا جب انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سینما گھروں میں رش لگا دیا کرتے تھے، اور ایک وہ دور تھا جب انتقال کے بعد پتہ چلتا کہ وہ اتنے عرصے سے غائب تھے اور ان کی روح آج کسی دوسرے ملک میں کفت سے انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ سامعین، سب سے پہلا ذکر اداکارہ شمیم آرا کا۔ پاکستانی سینما سکرین کا وہ چہرہ جسے حسین ترین چہروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایک عرصہ تک سکرین پر راج کرنے والی شمیم آرا تھیں۔ ان کی مشہور فلموں میں دوہرا، سالگرہ، سہیلی، دل میرا دھڑکن تیری اور نہ جانے سینکڑوں نام ہیں۔ وہ اداکاری کے بعد پروڈکشن کی دنیا میں بھی آئیں اور وہاں بھی اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا۔ بدقسمتی سے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ بیماریوں کا شکار ہوئیں اور فالج نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اپنے آخری دنوں میں 7 ماہ تک وہ لندن کے ہسپتال میں زیر علاج رہیں، اور وہی ان کا 5 اگست 2016 کو انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی تھی۔ سامعین، دوسرا ذکر ہے پاکستان کی مشہور ایکٹریس صبیہ خانم کا۔ صبیہ خانم صف اول کے اداکاروں میں سے ایک تھیں جن کے کریڈٹ پر بے شمار کامیاب فلمیں ہیں، اور پاکستان سینما کی تاریخ بنانے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی چند کامیاب فلموں میں سے کچھ یہ ہیں: 2 آنسو، دیور بھابھی، سرفروش، انجمن۔ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئی تھیں اور کئی سالوں سے شوبز سے علیحدگی کے بعد امریکہ میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ زندگی کو کامیاب انداز سے گزارنے کے لیے انہوں نے وہاں کام بھی کیا اور کھانے کی چیزیں بھی فروخت کیں۔ صبیہ خانم کا انتقال 13 جون 2020 کو امریکہ کے شہر ورجینیا میں ہوا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ سامعین، اب ذکر کرتے ہیں انتہائی مقبول انسان نصرت فتح علی خان کا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جنہیں بین الاقوامی شہرت ملی تھی، بہت کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کافی بیمار ہو گئے تھے اور انہیں جگر اور گردوں کی بیماری نے آن گھیرا تھا۔ انتقال سے پہلے وہ لندن نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں بہت تکلیف بھی تھی۔ سب کے سمجھانے پر انہوں نے ملک سے باہر اپنا علاج کو کروانا مناسب جانا، لیکن وہاں جانے کے کچھ عرصہ بعد ان کا دل کے دورے کے سبب 16 اگست 1997 کو انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین فیصل آباد میں ہوئی تھی۔ سامعین، اب ذکر کرتے ہیں روحی بانو کا۔ پاکستان کا ایک بہت ہی قابل اور باصلاحیت چہرہ، سکرین پر اپنے فن کا خوب لوہا منوانے والی مگر ذاتی زندگی میں پریشانیوں کا شکار رہنے والی خوبرو اداکارہ روحی بانو کی زندگی کا آخری وقت بہت تکلیفوں اور مصائب میں گزرا۔ روحی بانو نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے نفسیات کی ڈگری حاصل کی اور 1970 سے 80 کی دہائی میں پاکستان ڈرامہ انڈسٹری پر راج کیا۔ انہوں نے اپنے منفرد انداز اور لب و لہجے سے کیریئر کے آغاز ہی میں لاکھوں دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ 2005 میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں اپنے 20 سال کے جوان بیٹے کے قتل کے بعد ذہنی توازن کھو بیٹھی تھیں اور انہوں نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دماغی بیماری شیزوفرینیا میں مبتلا ہو گئی تھیں اور اپنے لاہور والے گھر میں ایک بوڑھے ملازم کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اکثر گھر سے باہر دیوانگی کے عالم میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی تھیں۔ ان کا بہت علاج ہوا، لیکن وہ گردوں کی تکلیف اور نفسیاتی بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف لوٹتے لوٹتے پھر واپس مڑ جاتی تھیں۔ پھر انہیں ترکی کے شہر استنبول لے گئے اور وہاں پر مزید بیمار ہو گئیں۔ 10 دن وینٹیلیٹر پر رہیں اور وہی 25 جنوری 2019 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی روحی بانو تھی جو 70 اور 80 کی دہائی میں ٹیلی ویژن پر مہارانی کی طرح راج کیا کرتی تھیں۔ جوان سال بیٹے کی موت کے بعد وہ خود فلسفہ موت کو سمجھنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ روحی بانو ذہنی بیماریوں میں گھرتی چلی گئیں، جائیداد پر نامعلوم افراد اور اپنے ہی خاندان کے افراد کے قبضے ہوتے چلے گئے۔ کبھی قاتلانہ حملے کی بھی خبریں ملتی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ کروڑوں کی جائیداد والی یہ اداکارہ شیلٹر ہوم میں رہ کر بے بسی اور مجبوری کی داستان بن گئی تھی۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔